أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين رب زدني علما واملا والحقني بالصالحين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام الحمد للہ دورہ قرآن ترجمۃ القرآن میں 20ویں پارے کا آغاز ہے. سورۃ النمل جاری ہے 19ویں پارے سے. چلتے ہیں ترجمۃ القرآن کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا وہ کون ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے اگائے اس کے ساتھ یعنی اس پانی سے باغات خوش منظر. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، نہیں تھا تمہارے اندر، مَا كَانَ لَكُمْ نہیں تھی طاقت تمہیں کہ تم اگاتے اس کے درخت. الہ مع اللہ، کیا کوئی خدا ہے دوسرا اللہ کے ساتھ، کیا معبود ہے کوئی اللہ کے ساتھ. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ ہیں راہ راست سے ہٹے ہوئے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کون ہے جس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور بنائی اس کے درمیان نہریں. وجعل لها رواسي، اور بنائے اس کے اندر پہاڑ. وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے بنائے دو سمندروں کے درمیان آڑ. الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود اور ہے اللہ کے ساتھ. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو قبول کرتا ہے، جو سنتا ہے بے قرار کو. اذا دعوا، جب وہ اسے پکارتا ہے. ویکشف السوء، اور دور کرتا ہے وہ تکلیف کو. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور بنایا تمہیں خلیفہ نائب زمین میں. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی اور خدا ہے اللہ کے ساتھ. قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑے ہیں جو تم غور و فکر کرتے ہو. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے جو تمہیں راہ دکھاتا ہے اندھیروں میں، خشکی اور تری کے اندھیروں میں. بحر و بحر کے، زمین اور سمندروں کے اندھیروں میں. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ کون جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دیتے ہوئے اپنی باران رحمت سے پہلے. اِلَٰهٌ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ. تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں، بناتے ہیں. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو آغاز کرتا ہے خلق کا ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹائے گا یعنی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. ومن یرزقکم، اور کون ہے تمہیں رزق دیتا آسمان من السماء والارض، آسمانوں اور زمین سے. اِلَٰهٌ مع اللہ، کیا کوئی اور خدا ہے اللہ کے ساتھ. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، فرما دیجئے لاؤ اپنی دلیلیں، پیش کرو اپنی کوئی دلیل. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل لا یعلم من فی السماوات والارض، فرما دیجئے نہیں جانتا، آپ فرمائیے نہیں جان سکتے جو آسمانوں اور زمین میں غیب ہے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، فرما دیجئے نہیں جان سکتے جو آسمانوں اور زمین میں غیب ہے سوائے اللہ کے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں سمجھتے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا. بل ادارک، بلکہ گم ہو گیا ہے علمہم فی الآخرہ، ان کا علم آخرت کے بارے میں.
بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اسے اندھے ہیں۔ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون، اور وہ لوگ کہنے لگے جنہوں نے کفر کیا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد بھی، کیا ہم پھر سے نکالے جائیں گے، کیا پھر سے نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، بے شک وعدہ کیا گیا ہے ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے اس سے پہلے، اس چیز کا وعدہ کیا گیا ہم سے، ہمارے آباء و اجداد سے اس سے پہلے۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر من گنت کہانیاں پہلوں کی۔ قل فرمائیے سیروا فی الارض، سیر و سیاحت کرو زمین میں، پھرو زمین میں، فانظروا، پس تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا انجام تھا مجرموں کا۔ ولا تحزن علیہم، آپ ان پر غمگین نہ ہو، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور نہ تنگ دل ہو اس سے جو وہ مکر و فریب کرتے ہیں۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو؟ قل فرما دیجئے، عسیٰ، قریب ہے، ان یکون ردف لکم، کہ تمہارے پیچھے آ لگا، کہ ہے تو پیچھے آ لگا تمہارے، بعد الذی تستعجلون، کچھ حصہ اس کا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک تیرا رب لوگوں پر بڑا مہربان، بڑا فضل والا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر ان میں سے ناشکری کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز آسمانوں میں اور زمین میں مگر الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین میں موجود ہے۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر، یہ بنی اسرائیل کے سامنے، اکثر وہ امور جس میں وہ جھگڑتے ہیں، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ ہدایت ہے، لہدن سراپا ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمی، بے شک تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے۔ وہو العزیز العلیم، اور وہ زبردست غالب ہے، سب جاننے والا۔ فتوکل علی اللہ، پس اللہ پر بھروسہ کرو۔ انک علی الحق المبین، بے شک آپ روشن حق پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ ہی سنا سکتے ہیں بہروں کو کوئی پکار جبکہ وہ بھاگے جا رہے ہوں پیٹھ پھیر کر۔ وما انت بہاد العمي عن ضلالتهم، اور نہ ہی آپ ہدایت دے سکتے ہیں کسی اندھے کو اس کی گمراہی پر۔ ان تسمعوا، نہیں سناتے آپ، الا مگر من یؤمنو، جو ایمان لاتا ہے، بآیاتنا، ہماری آیتوں پر، فہم مسلمون، پس وہ فرما بردار بن جاتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب ثابت ہو گئی ہماری بات، علیہم ان پر، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب واقع ہوگی ہماری بات ان پر، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک چپایا زمین میں سے، تکلمہم، جو ان سے بات کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی اولین علامتوں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت دابہ یعنی جانور کا نکلنا ہے، ان دو میں سے جو پہلے واقعہ ہوا دوسرا فوراً اس کے بعد ہوگا۔ اس کے علاوہ قد و قامت، مقام خروج وغیرہ کے متعلق بڑی تفصیلات ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ خوب جان لو، کتاب اللہ میں ان امور پر کوئی دلالت نہیں، جو چیز ادیت سے وہ مان لی جائے کہ ورنہ اس کی طرف التفات نہ کیا جائے۔ ہو ایک خروج دابہ جس کا ذکر ایسا ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب پوری ہو جائے گی ان پر ہماری بات، اخرجنا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ،
ہم نکالیں گے ان پر ایک چوپایا زمین میں سے جو ان سے گفتگو کرے گا، ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، کہ بے شک کے لوگ، کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس روز ہم اکٹھا کریں گے ہر ایک امت میں سے ایک گروہ، ممن یکذبو، جو کہ جٹلایا کرتا، ان میں سے جو جٹلایا کرتا تھا ہماری آیتوں کو، فہم یوزعون، پس کو روک لیا جائے گا، یعنی اپنی اپنی جگہ پر روک لیا جائے گا، حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے، قال، فرمائے گا اللہ، اکذبتم بآیاتی، کہ تم نے جٹلایا تھا میری آیتوں کو، ولم تحیطوا بها علما، حالانکہ تم نے اچھی طرح، ولم تحیطوا، نہیں تم نے احاطہ کیا تھا اس کا علم کے ساتھ، یعنی تم نے اچھی طرح علم بھی نہ جانا اس کا۔ ام ماذا کنتم تعملون، یا اس کے علاوہ اور کیا تھا جو تم کیا کرتے تھے۔ ووقع القول علیہم، اور پوری ہوگی بات ان پر، بما ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے، فہم لا ینطقون، اس وقت وہ کچھ نہ بولیں گے۔ الم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا، کہ بے شک ہم نے، جعلنا اللیل، بنایا رات کو، لیسکنوا فیہ، تاکہ وہ اس میں آرام کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا بینا، یعنی کہ دیکھنے کی مقام، یعنی اپنی رحمت بے پناہ اور حکمت بالغہ کی نشانیوں کی طرف ایک دفعہ پھر، مبصرا، کہ چلے پھریں، کمائیں، دیکھیں سب کچھ زندگی کو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو کہ ایمان رکھتی، جو یؤمنون، جو کہ ایمان لاتے ہیں۔ ویوم ینفخ فی الصور، اور جس دن پھونکا جائے گا سور، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، تو گھبرا جائے گا ہر کوئی جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، الا من شاء اللہ، مگر جنہیں اللہ چاہے وہ گھبرائیں گے نہیں۔ وکل اتوہ داخرین، اور ہر کوئی، سب کے سب حاضر ہوں گے اس کے بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو، گمان کرے گا کہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے بادلوں کی طرح، بادل کی سی چال۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ کاریگری ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے مضبوط کیا ہر شے کو۔ انہ خبیر بما تعملون، بے شک وہ خوب جانتا ہے جو بما تفعلون، انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ خوب جانتا ہے جو کہ تم کر رہے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی آیا نیکی لے کر تو اس کے لیے اس کا بدلہ ہے، اس کے نیک عمل کا، خیر منہا، اس سے بہتر بدلہ ہے۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ نیک بندے اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور جو کوئی لے کر آیا برائی تو اوندے منہ گریں گے، فکبت، گرا دیے جائیں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، فی النار، آگ میں، اوندے منہ کے بل پھینک دیا جائے گا ان کو آگ میں۔ حل تجزون الا ما کنتم تعملون، کیا تمہیں بدلہ ملے گا، کیا تم جزا پاؤ گے، الا ما کنتم تعملون، سوائے اس کے جو تم کیا کرتے تھے۔ انما امرت، مجھے تو بے شک یہی حکم ہے، ان اعبد رب هذه البلدۃ، کہ میں عبادت کروں اس گھر کے رب کی، الذی حرمها وله كل شیء، وہ جس نے عزت و حرمت والا اس کو بنایا ہے اور اسی کے لیے ہر شے ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں شامل ہو جاؤں مسلمانوں میں، فرما برداروں میں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں پڑھوں قرآن، تلاوت کروں قرآن کی۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس جو ہدایت قبول کرتا ہے پس بے شک وہ ہدایت قبول کرتا ہے اپنے لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوتا ہے، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، بس کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو صرف ڈر سنانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب تمہیں دکھائے گا اپنی آیات، اپنی نشانیاں، فَتَعْرِفُونَهَا، تو تم بھی ان کو پہچان لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے آپ کا رب غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النمل کا یہاں پر اختتام ہوا، مکمل ہوئی۔ اللہ کریم اس کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی
ہمیں فرمایا کریم اللہ رب العزت نے کہ اے محبوب ہم نے آپ پر جو فضل و کرم فرمایا ہے، جو عزت و شان بخشی ہے، رحمت للعالمین کی جو خلت فاخرہ آپ کو دی ہے، تیرے سر نیاز پر محبوبیت کا جو ترکشہ تاج رکھا ہے، ختم رسالت کی جس عظیم ارجمند منصب پر تجھے فائز کیا ہے، اس کے علاوہ جو بے اندازہ عنایات فرمائی ہیں، ان پر ہماری حمد و ثنا کرتے رہو، ان منکروں پر ایک روز حقیقت خود بخود کھل جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کی معرفت عطا فرمائے، اپنی معرفت عطا فرمائے۔ آغاز ہے آگے سورۃ القصص کا 20ویں پارے میں۔ تعارف پڑھتے ہیں تھوڑا تھا سورۃ القصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام القصص ہے۔ یہ نزول کے اعتبار سے یہ مکی زندگی کے درمیانی عہد میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ مضامین کے اعتبار سے ویسے تو قرآن کریم کی تمام آیات کی طرح اس سورہ کی ہر آیت بھی روشنی کا مینار ہے جس سے عرصہ حیات جگمگا رہا ہے، لیکن یہاں 3 امور کی طرف خصوصی طور پر توجہ جو ہے مبذول کرائی جا رہی ہے۔ استعماری طاقتوں، نور ایمان سے محروم جابر حکمرانوں کا یہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی رعایا کے مختلف طبقات میں نفرت پیدا کرتے رہتے ہیں، اور ان کی ساری ڈپلومیسی باہمی عداوت کی آگ بھڑکانے میں وقف ہو جاتی ہے۔ انہیں اسے کوئی غرض نہیں کہ یہ نفرت، یہ عداوت کی جو آگ وہ اپنی رعایا میں بھڑکاتے ہیں، کئی جوانیاں اس میں بھسم ہو جائیں گی، کئی سہاگ لٹ جائیں گے، کئی ہستی مسکراتی بستیاں اجڑ جائیں گی، ملک کی ترقی رک جائے گی۔ ان کے سامنے فقط اور فقط اپنے ایوان، اپنے اقتدار کو مستحکم بنانا ہوتا ہے۔ اگر ان کی رعایا میں اتفاق پیدا ہو جائے تو وہ ایک دن کے لیے بھی ان کی ظالمانہ حکومت کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ یہ لوگ اس خطرہ سے آگاہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس صورت میں فرعونی سیاست کے خد و خال کو اچھی طرح سے بے نقاب کر دیا تاکہ کوئی شخص ان کے بلند باغ دعوے سے دھوکہ نہ کھائے۔ دوسری چیز جو اس سورہ میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے وہ ایک سرمایہ دار کا ذہن کا تجزیہ ہے۔ قارون کے پاس دولت کی افراط تھی، اس کے خزینوں اور دفینوں میں سمیٹی ہوئی دولت کا شمار آسان نہیں۔ صرف اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کے تالوں کی چابیوں کا گچھا اتنا وزنی ہے کہ اسے ایک تنومند جماعت بھی آسانی سے نہیں اٹھا سکتی۔ دولت کی اس ریل پیل کے باوجود دل اتنا سخت، سینہ اتنا تنگ ہے کہ اگر اس کو کلیم اللہ جیسا رسول نصیحت کرتا ہے کہ احسن کما احسن اللہ علیک، تو وہ اسے خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ بڑی بے حیائی سے اپنے کریم رازق کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے، برملا کہتا ہے کہ مجھے سیم و زر کے یہ انبار خدا نے نہیں دیے، بلکہ یہ میری ذہانت، معاملہ فہمی اور کاروباری مہارت کا ثمر ہے۔ یہی غربت و افلاس کے پنجوں میں پھنسے ہوئے انسانوں کو ٹھوکریں ماری جاتی ہیں۔ جب ذہن میں یہ چیز سما جائے تو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنی دولت کو خلق خدا کی امداد کے لیے صرف کرے۔ ایسے ہی اہل ثروت کے شبستانوں کے سایوں میں انسانیت جو ہے وہ سسکتی ہے، ایسے ہی دولت مند شرف انسانی کی قبا کو تار تار کرتے ہیں۔ انہی کے عشرت قدوں میں گناہ اور ذلتوں کا تھوک بے پار ہوتا ہے۔ یہی غربت و افلاس کے پنجوں میں پھنسے ہوئے انسانوں کو ٹھوکریں ماری جاتی ہیں، اور آخر کا یہی ٹھوکریں ان راکھ کے ڈیروں میں انتقام کی چنگاری کو سلگاتی ہیں جو دہ دہ کر جہنم میں زار بن جاتی ہے۔ جب صبر و تحمل ٹوٹ جائے، جب و تحمل کا بند ٹوٹ جاتے ہیں تو سرخ سیلاب بن کر ہر چیز کو زیر و زبر کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، حضرت کلیم نے ان کی طرف قارون کے رویے پر ملامت کرتے ہوئے حضرت کلیم نے ان کی طرف واضح اشارہ فرمایا کہ لا تبغی الفساد فی الارض، یعنی اپنے طریقہ کار سے تو ملک میں فساد نہ برپا کر۔ یہ الفاظ اہل ذکر کے لیے اپنے دامن میں پند و نصیحت کی ایک دنیا سمیٹے ہوئے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ آخر میں آپ کی توجہ آیت 57 کی طرف مبذول ہے۔ اسلام کے نظام معاشیات، اسلام کے نظام قانون، اسلام کے نظام اخلاق کو اپنے ملک میں رائج کرنے سے ہمارے کوتاہ نظر آیا نے حکومت کو جو خدشے اور خطرے دکھائی دیتے ان کا ازالہ فرمایا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر 20ویں صدی میں ہم نے 1400 سالہ پرانا نظام جاری کر دیا تو دنیا کی ترقی یافتہ قومیں ہم سے آنکھیں پھیر لیں گی اور ہم تنہا رہ جائیں گے۔ اس آیت میں غور کرنے سے یہ تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ الکریم۔ سورۃ القصص کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
طاسین میم، حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ پر خبر یا واقعہ موسیٰ کا اور اس فرعون کا حق کے ساتھ، ان قوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، بے شک فرعون نے سرکشی کیا، سرکش بن گیا، متکبر بن گیا زمین میں، اور بنا دیا اس کے باشندوں کو گروہ گروہ، یستضعف طائفۃ، کمزور کرنا چاہتا تھا ایک گروہ کو، منہم ان میں سے، یذبح ابناءہم، وہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم، اور زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں کو، انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا، اور ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا فی الارض، زمین میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم بنا دے ان کو پیشوا، اور ہم بنا دے ان کو وارث تخت و تاج کا، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ٹھہرائے انہیں زمین میں، نُمَكِّنَ لَهُمْ، ہم بخشے انہیں سرزمین، فی الْأَرْضِ، ٹھکانہ دے دیں ان کے لیے زمین میں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، اور دکھائیں ہم فرعون اور حامان کو، وجنودہم، اور ان کے لشکروں کو، منہم، اس میں سے، ما کانوا یحذرون، جس کا وہ اندیشہ کیا کرتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی، الہام کیا موسیٰ کی ماں کی طرف، ان ارضعی، کہ دودھ پلاتی رہے اس کو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پس جب تو ڈرے، تجھے اندیشہ لگا، اس کو اس بات کی یہاں پر سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ وہ وقت تھا جب فرعون کو اس کے خواب دیکھنے پر بتا دیا گیا کہ ایک بچہ تیری سلطنت میں پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو بڑا ہو کر تباہ و برباد کر دے گا، تو اس وقت اس نے کیا حکم دے دیا کہ جہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے، صرف بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے، اور موسیٰ علیہ السلام اسی دوران میں پیدا ہوئے۔ ہر سال بیٹوں کو قتل کرنے سے یہ بھی خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر ہر سال لڑکے قتل کر دیے جائیں گے، ہمیشہ جو پیدا ہوتا ہے، تو پھر ہماری نوکری، غلامی، کھیتی باڑی، یہ سب کون کرے گا؟ تو پھر یہ حکم دے دیا کہ ایک سال میں جو بچے لڑکے پیدا ہوتے ان کو قتل کر دو، اگلے سال والوں کو زندہ چھوڑ دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس وقت میں ہوئی جس سال میں لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ اب اللہ رب العزت نے آپ کی والدہ کی طرف کیا الہام، کیا نصیحت کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے الہام کیا موسیٰ کی والدہ کی طرف، ان ارضعی، کہ دودھ پلاتی رہے اس کو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، بس تجھے جب اس پر اندیشہ لاحق ہو، یعنی جب خوف ہو جائے کہ اس کو پتہ چل گیا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ڈال دینا اس کو دریا میں، وَلَا تَخَافِي، اور ہرگز نہ خوف کرنا، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ غمگین ہونا، إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم لوٹا دیں گے اس کو آپ کی طرف، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم بنانے والے ہیں اس کو رسولوں میں سے، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پس نکال لیا اسے فرعونیوں نے دریا سے، اٹھا لیا، نکال لیا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے ان کا دشمن اور باعث رنج و الم۔ ان فرعون وہامان وجنودہما كانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکری، ان دونوں کے لشکری خطا کار تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی ولک، سبحان اللہ، حضرت آسیہ، اور کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی ولک، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ بچہ تیرے لیے اور میرے لیے، میرے لیے اور تیرے لیے، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرنا، عسا، قریب ہے، شاید کہ، ان ینفعنا، کہ ہمیں یہ نفع دے، او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، یا ہم اس کو بنا لیں بیٹا اور وہ سمجھ نہ سکے، اس تجویز کے انجام کو نہ سمجھ سکے، فرعون اس کے تمام وارث بات کو نہ سمجھ سکے کہ اس بچے کی وجہ سے سمندر کی موجیں انہیں خس و خشاک کی طرح بہا دیں گی۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ہو گیا دل موسیٰ کی ماں کا بے قرار، ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس راز کو، لولا الربتنا، اگر نہ ہم نے مضبوط کر دیا ہوتا، علی قلبی، اس کے دل کو، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ بنی رہے وعدہ پر یقین کرنے والوں میں سے، مومنین میں سے۔ وقالت لاختہ قصیہ، اس نے کہا موسیٰ کی بہن سے کہ اس کے پیچھے پیچھے ہولا،
فبصرت به عن جنوب، پس دیکھتی رہے اس کو ایک طرف سے، وہم لا یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے تھے، وہم لا یشعرون نہیں سمجھتے اس حقیقت کو، وحرمنا علیہ المراضع، اور ہم نے حرام کر دیا اس پر دودھ پلانے والیاں، حرام کر دی اس پر دودھ پلانے والیاں، من قبل اس سے پہلے، فقالت، تو کہنے لگی، هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں بتاؤں تم کو ایک ایسا گھر، ایسے گھر والے، یکفلونہ، جو اس کی کفالت کریں گے، اس کو پرورش کریں گے، لکم تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور اس بچہ کے خیر خواہ بھی ہوں گے، فرددناہ الی امہ، بس ہم نے لوٹا دیا اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف، کئی تقرہ عینہا، تاکہ ٹھنڈک پہنچے، ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں، عینہا اس کی آنکھیں، ولا تحزن، اور نہ وہ غم کرے، غم زدہ ہو، ولتعلم، اور تاکہ جان لے، ان وعد اللہ حقون، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے، ولما بلغ اشدہ، پھر جب پہنچ گئے وہ اپنی جوانی کو، وستوی آتیناہ حکما و علما، اور مکمل ہوئی نشو نما، ہم نے دی ان کو حکم اور علم، وکذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو، ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، اور وہ داخل ہوئے شہر میں اس وقت بے خبر سو رہے تھے اس کے باشندے، فوجد فیہا رجلین یقتتلان، پس پایا آپ نے اس میں دو لوگوں کو لڑتے ہوئے، دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے، ہاذا من شیعتی، یہ ایک ان کی جماعت سے تھا، وہذا من عدوی، یہ دوسرا ان کے دشمنوں سے، فاستغاثہ الذی من شیعته، پس آپ نے مدد کی، فاستغاثہ الذی، پس پکارا مدد کے لیے، الذی، وہ جو، من شیعت آپ کی جماعت میں تھا، الذی، اس پر، من عدوی، جو آپ کے دشمنوں میں سے تھا، فوقذہ موسیٰ، تو مارا گھونسا اس کو موسیٰ نے، فقضى علیہ، اور اس کا کام تمام کر دیا، مار دیا اس کو، قال هذا من عمل الشیطان، فرمایا یہ تو شیطان کا کام ہے، انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ کھلا بہکا دینے والا دشمن ہے، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فغفر له، فرمایا اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، پس مجھے معاف کر دے، اس کو معاف کر دیا گیا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی غفور الرحیم ہے، قال، فرمایا ربی بما انعمت علیہ، اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے جو مجھ پر انعام کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اب میں نہیں ہوں گا مددگار مجرموں کا، فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، بس آپ نے صبح کی شہر میں ڈرتے ڈرتے انتظار میں، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، بس وہی شخص جس کی مدد کی کل، پکارا اس کو آج پھر اس نے، تو اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی، آج پھر انہیں مدد کے لیے پکارتا ہے، قال ان لہو موسیٰ، کہا اس کے لیے موسیٰ نے، انک لغوی مبین، بے شک تو کھلا گمراہ ہے، فلما ان اراد ان یبطشا، بس جب ارادہ کیا کہ جھپٹ پڑے اس پر، بالذی، اس وہ جو ہوا عدو اللہما، جو ان دونوں کا دشمن تھا، قال یا موسیٰ، تو کہنے لگا ہے موسیٰ، اتريد، کیا تو چاہتا ہے، ان تقتلنی، کہ تو مجھے قتل کر ڈالے، کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح تو نے قتل کیا ایک شخص کو کل، ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض، نہیں چاہتا تو مگر یہ کہ تو ہو جائے جابر زمین میں، بڑا جابر، وما تريد ان تكون من المصلحین، اور نہیں تو چاہتا کہ تو ہو اصلاح کرنے والوں میں سے، وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى، اور آیا ایک شخص شہر کے گوشہ سے دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ، تو اس نے کہا ہے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، بے شک سردار سازش کر رہے ہیں تیرے لیے کہ تجھے قتل کر دیں، فخرج، بس تو نکل جا، انی لک من الناصحین، بے شک میں تیرے لیے خیر خواہ ہوں، خیر خواہوں میں سے ہوں، فخرج منها خائفا یترقب، بس آپ نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے اپنے تعاقب کے، یعنی اپنی گرفتاری کے انتظار میں، قال، فرمایا رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے نجات دے ظالموں کی قوم سے، ولما توجہ تلقاء مدین، پس جب آپ نے توجہ فرمائی اپنے روانہ ہوئے مدین کی جانب، قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا رب کہ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف، رہنمائی فرمائے میری سیدھی راہ کی طرف، ولما ورد ماء مدین، اور جب آپ پہنچے مدین کے پانی پر، وجد علیہ امة من الناس یسقون، پائے آپ نے اس پہ ایک گروہ لوگوں کا پانی پلاتا ہوا مویشیوں کو، ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور دیکھی پائی ان کے
من دونہم ان سے الگ الگ دو عورتیں تزودان جو اپنے ریوڑ کو روکے ہوئے تھی. قال ما خطبکما پوچھا کیا معاملہ ہے تمہارا. قالتا تو بولی دونوں لا نسقی حتی یصدر الرعاء نہیں ہم پلاتی اپنے مویشیوں کو یہاں تک کہ چروائے مویشیوں کو نہ لے جائیں. وابونا شیخ کبیر اور ہمارا باپ بوڑھا ہے بہت بوڑھا. فسقا لہما پس پانی پلایا ان دونوں کے لیے یا پانی پلا دیا اپنے ان دونوں کے لیے. ثم تولا پھر آپ واپس پلٹے الی الظل سائے کی طرف. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر بس آپ نے عرض کی اے میرے رب بے شک میں جو تو نازل کرے میری طرف خیر میں اس کا فقیر ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ میں تیری طرف سے آنے والی ہر خیر کا سوالی ہوں. فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء پس آئی ان کے پاس ایک ان دونوں لڑکیوں میں سے چلتی ہوئی حیا کے ساتھ شرم و حیا سے چلتی. قالت کہنے لگی ان ابی یدعوک بے شک میرے باپ نے تجھے بلایا ہے میرا باپ تجھے بلاتا ہے. لیجزیک اجر ما سقیت لنا تاکہ وہ تجھے بدلہ دے جزا دے اجر دے جو تو نے لیجزیک اجرا تاکہ وہ دے تجھے اجر جو تو نے پانی پلایا ہماری بکریوں کو. فلما جاءہ بس جب آئے اس کے پاس وقص علیہ القصص اور بیان کیا تمام واقعہ ان کو. قال لا تخاف انہوں نے کہا مت ڈرو نجوت من القوم الظالمین تم نجات دے دیے گئے ہو ظالموں کی قوم میں سے بچا لیا گیا تمہیں ظالموں کی قوم سے. سبحان اللہ. حضرت شعیب علیہ السلام. قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان دونوں میں سے کہنے لگی ان دونوں میں سے ایک اے میرے باپ اسے نوکر رکھ لیجئے. ان خیر من استاجرت القوی الامین بے شک بہتر آدمی جس کو آپ نوکر رکھیں گے وہ طاقتور بھی ہے اور اماندار بھی. قال انی ارید تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں ان کے حق کہ میں نکاح کر دوں ابنتی ہاتینی ان دونوں میں سے اپنی ایک بیٹی کا الا اس بات پر کہا انہوں نے یعنی شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا نکاح کر دوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے الا انت اجرانی اس خدمت پر اس پر کہ آپ میری خدمت کریں سمان یا حجج 8 سال. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ بس اگر آپ پورے کریں 10 سال تو یہ آپ کی مرضی. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ اور میں نہیں چاہتا کہ آپ پر سختی ہو آپ پر باری ہو. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ تو پائے گا مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں سے. قال کہا موسیٰ نے ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ یہ طے ہے تیرے اور میرے درمیان. أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ جو بھی میعاد گزار دوں قدیت ایما الاجلین دونوں میں سے جو بھی میعاد قدیت میں پوری کروں فلا عدوان علیہ تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی. واللہ علی ما نقول وکیل اور اللہ اس پر جو میں کہہ رہا ہوں نگہبان ہے. فلما قضا موسیٰ الاجل پھر جب پوری کر دی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مقررہ مدت وسار باہلہ اور چل پڑے اپنے گھر اہلیہ کے ساتھ. آنس من جانب طور نارا دیکھی آپ نے طور کی جانب ایک آگ. قال لأہلہم کسو کہا اپنی اہل خانہ سے اپنی بیوی سے ٹھہرو ذرا. انی آنست نارا لعلی میں نے دیکھی ہے آگ شاید کہ میں آتی کم لے ہوں آپ کے پاس منہا بخبر وہاں سے کوئی خبر او جذوۃ من النار یا آگ کی کوئی چنگاری لعلکم تصطلون تاکہ آپ اس کو سیک سکو تاپ سکو. فلما اتاہا پس جب آئے اس کے پاس نو دیا ہم نے ندا دی من شاطئ الوادی الایمنی وادی کے ایمن فی البقعۃ المبارکتی فلما اتاہا نو دیا من شاطئ الوادی الایمنی جب پہنچے آپ وہاں جب آپ وہاں گئے تو ندا آئی وادی کے دائیں کنارے سے. شاطئ کنارہ وادی الایمنی وادی کا دایاں کنارہ فی البقعۃ المبارکتی بابرکت مقام سے من الشجرتی ایک درخت کے بابرکت مقام سے. یا موسیٰ کہ اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین بے شک میں رب ہوں میں اللہ ہوں رب العالمین. وان القی عصاک
اور یہ کہ ڈال دو اپنے عصا کو زمین پر. فلما رآہا، پر جب دیکھا اس کو، تہتز کہ وہ لہرا رہا ہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ ایک سانپ ہے. ولا مدبرا ولم یعقب، آپ بھاگے پیچھے پھیر کر اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، آگے بڑھیے، ولا تخف، اور خوف نہ کھائیے. انک من الآمنین، بے شک آپ محفوظ ہیں. اسلک یدک فی جیبک، ڈالو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں. تخرج بیضاء، نکل آئے گا سفید، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے. ودمم الیک جناحک، اور رکھ لے اپنا سینہ. ودمم، اور رکھ لے، الیک جناحک، اپنے سینہ پر اپنا ہاتھ. من الرہب، خوف دور کرنے، خوف کی وجہ سے. فضانی کا برہانان، اور رکھ لے اپنے سینہ پر اپنا ہاتھ خوف دور کرنے کے لیے. فضانی کا برہانان من ربک الی فرعون وملئہ، بس یہ دو دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ قوم ہے نافرمان. قال رب انی قتلت منہم نفسا، فرمایا موسیٰ نے، اے میرے رب، بے شک میں نے قتل کیا ہے ان میں سے ایک شخص کو. فاخاف ان یقتلون، بس مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل نہ کر دیں. واخی ہارون هو افصح منی لسانا، اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے بات کرنے میں. فارسلہ معی یرد ان یصدقنی، پس بھیج دے اس کو میرے ساتھ، میرا مددگار، تاکہ وہ میری تصدیق کرے. انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. قال سنشد عضدک باخیک، فرمایا اللہ نے، ہم مضبوط کر دیں گے تیرا بازو تیرے بھائی کے ساتھ. ونجعل لکما سلطانا، ہم بنا دیں گے تم دونوں کو غالب. فلا یصلون الیکما، تو وہ نہیں پہنچ سکیں گے تم دونوں کی طرف. بآیاتنا، ہماری نشانیوں، ہماری آیات کے باعث. انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالب آئیں گے. فلما جاءہم موسیٰ، پھر جب آئے ان کے پاس موسیٰ، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، بینات، واضح نشانیوں کے ساتھ. قالوا، تو انہوں نے کہا، ما ھذا الا سحر مفترا، نہیں ہے یہ مگر ایک کھلا جادو، نہیں ہے یہ مگر گھڑا ہوا من گھڑت جادو. وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور نہیں ہم نے سنا ایسا کچھ اپنے آباء و اجداد سے. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، میرا رب خوب جانتا ہے کون آیا ہدایت کے ساتھ اس کی طرف سے. ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور کس کے لیے ہے بے شک بامراد. ومن تکون له، اور کس کے لیے ہے عاقبۃ الدار، آخرت کا گھر. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظلم و ستم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے. ومن تکون له عاقبۃ الدار، کہا موسیٰ نے کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو آیا ہے ہدایت کے ساتھ اس کی طرف سے، اور وہ جس کا کہ انجام اچھا ہوگا، بے شک وہ نہیں کامیاب کرتا ظالموں کو. وقال فرعون یا ایھا الملأ، اور کہا فرعون نے، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیر، میں نہیں جانتا تمہارے لیے کوئی خدا میرے علاوہ بھی ہے. فاوقد لی، پس جلاؤ میرے لیے، یا حامان علی الطین، فاوقد لی، پس جلا میرے لیے آگ، اے حامان، علی الطین، اینٹوں پر. فاجعل لی صرحا لعلی، پس بنا میرے لیے ایک اونچا محل، شاید کہ میں اطلع الی الہ موسیٰ، میں چڑھ کر سراغ لگاؤں موسیٰ کے خدا کا. وانی لاظنہ من الکاذبین، اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے. واستکبر ہوا وجنودہ، تکبر کیا اس نے بھی اور اس کی فوج نے بھی. فی الارض، زمین میں، بغیر الحق کی، بغیر حق کے، ناحق. وظنوا، اور گمان کرتے رہے، انہم الینا لا یرجعون، کہ بے شک انہیں ہماری طرف نہیں لوٹنا ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا. فاخذناہ وجنودہ، بس ہم نے پکڑ لیا اس کو اور اس کے لشکر کو.